بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قاسم نعمت اللہ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں حمد اور صلات کے بعد کھربوں مرتبہ درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین میں محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ جل شانہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے روم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علم غیب رسول پر اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل کی بے شمار لاتعداد خبریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرمائی رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ترک نہیں کی قیامت تک آنے والی ہر چیز کا ذکر فرما دیا جس شخص نے اسے یاد رکھا سو اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا میں بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں جو چیز میں بھول چکا ہوتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے جیسے کوئی شخص کسی غیر موجود شخص کو پہچانتا نہیں ہے لیکن جب اسے دیکھ لیتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جس کا ذکر ہم سے نہ فرمایا حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا یہ بیان جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور بیماری بہت شدید تھی کہ زندگی سے نا امید ہو چکا تھا بس عنقریب تھا کہ میری روح نکل جاتی اس قدر بیماری تھی تو اس بیماری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں وہ مجھے ایڑیوں کے بل واپس نہ لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے گا، تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع دے گا اور بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہوگا۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح البخاری میں کتاب الجنائز میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری سے کے متعلق اور آپ کی زندگی کے متعلق آپ کو علم تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو نفع دے گا۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران اور عراق کو فتح کیا تو مسلمانوں کو ان سے قوت، شوکت اور غنیمت کی دولت حاصل ہوئی۔ گویا کہ حضور جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ایران فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، اس کی زندگی ابھی لمبی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو، مسلمانوں کو نفع ہوگا۔ جو مسلمانوں کو نفع ہونا تھا امام الانبیاء وہ بھی جانتے ہیں، جو آپ کی زندگی تھی جناب سعد بن ابی وقاص کی، امام الانبیاء وہ بھی جانتے ہیں، اور جو مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا اس فائدوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو کافروں کو آپ کے ذریعے یعنی نقصان ہونا تھا، آپ کے ذریعے جو ہے کفار کے علاقے چھنے گئے اور کفار واصل جہنم ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا۔ گویا کہ یہ غیبی خبریں تھیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا جانتے ہیں اپنے غلاموں کی موت و حیات کے متعلق کہ کب ان کا وصال ہوگا، کیسا ہوگا، کس وقت ہوگا، کس جگہ پر ہوگا۔ اللہ نے آپ کو بے شمار علوم غیبی کے خزانوں سے مالا مال فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرتے وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے، مگر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان سے مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع الصحیح میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا، جلد 1 صفحہ 64 پر فرمایا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ گویا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی شہادت کے متعلق، اپنے غلام کے وصال کے متعلق یہ جانتے ہیں کہ اس کا وصال کب ہوگا اور اس کی موت کا جو ہے، اس کے وصال کا، اس کی شہادت کا اسباب کیا بنے گا۔ اس لیے فرمایا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ صحیح المسلم میں کتاب الفتن میں جلد 2 صفحہ 396 پر امام مسلم بن حجاج نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور جامع ترمذی نے کتاب المناقب جلد 2 صفحہ نمبر 220 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ غیبی علم عطا فرمایا جو جہان میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کب کون کب اور کہاں اور کیسے مرے گا۔ تو فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک طویل اور مستقبل کی خبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمائی کیا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، ان دونوں لشکر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر کے اندر بھی باغی تھے کچھ، اور حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی کچھ باغی تھے. یہ وہ باغی تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں شہید کر کے آئے تھے. تو ان باغیوں نے یہ فتنہ ڈالا تھا. تو دونوں صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے. تو وہ باغی ان دونوں لشکروں کے اندر تھے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو باغی تھے انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. گویا کہ ایک عرصے کے بعد جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ارشاد فرمائی تھی کہ عمار تقتلوہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، وہ پوری ہو گئی. پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون کب کہاں اور کیسے مرے گا، اس کا کیسے وصال ہوگا. جیسا کہ اپنے غلام اپنے صحابی کو اس کی شہادت کے متعلق پہلے بتا دیا ہے، اسی طرح ہی ہوا جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا تھا. اور پھر یہ حدیث الجامع صحیح میں اور الجامع صحیح مسلم میں، الجامع صحیح بخاری اور الجامع صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ان محدثین نے نقل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وصال، جس مرض سے آپ کو وصال ہوا، وصال کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بیماری کے دوران اپنے پاس بلایا. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی، کوئی بات کہی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. کسی اور کو کوئی خبر نہ تھی. کیا وجہ، کیا حضور نے ارشاد فرمایا اور کس وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پھر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان میں سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی، خوش ہوئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ پڑی، پھر کچھ دوبارہ فرمایا آپ ہنسنے لگی، اس میں کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلے سرگوشی کی اس وقت مجھے ارشاد فرمایا کہ میرا اسی مرض میں، یہ جس مرض میں میں بیمار ہوں اسی بیماری میں میرا وصال ہو جائے گا. حضور نے اپنے وصال کی خبر دی مجھے کہ اسی بیماری میں میرا وصال ہوگا. بس جب میں نے سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا، اور پھر دوبارہ جب میرے کان میں بات کہی تو وہ یہ تھی کہ اے فاطمہ میرے پورے خاندان والوں میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. تو میں ہنسنے لگی. اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح البخاری میں متعدد جگہ پر اس کو نقل فرمایا. معلوم یہ ہوا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی بھی خبر ارشاد فرما دی اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے فاطمہ پھر تمام خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے بعد وصال کس کا ہوگا، سب سے پہلے وصال کس کا ہوگا. معلوم یہ ہوا پورے خاندان کے لوگوں کی زندگی اور موت کو بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے بعد وصال کس کا ہوگا. اے فاطمہ
وہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ تو ہوگی۔ اور پھر 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ گویا کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، تو پھر بھی آج کل کے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کون کب کہاں فوت ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کون کیسے کب اور کہاں جو ہے وہ اس کی موت ہوگی۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرا اسی سے وصال ہوگا اور میرے خاندان والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب ایسا ہوا تو پھر دل و جان سے اس بات کو مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے اور ایسے علم سے مالا مال کیا کہ کائنات میں کسی شخص کو ایسا علم نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہے، حضور آرام فرمانے کے بعد بیدار ہوئے، جاگے تو آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی سرخ اور آپ کا چہرہ غمگین تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کیا ہے؟ آپ اس مٹی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ تو جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی میرا یہ بیٹا یعنی حسین عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، اور یہ مٹی اس جگہ کی ہے۔ دلائل النبوہ میں امام باقی نے جلد 7 صفحہ 367 پر نقل کیا، اور امام ابن عساکر نے، اور اس کے علاوہ امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں، اور الحصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد جو ہے وہ کتب ہے جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا میرے بیٹے حسین کو جو ہے عراق کی سرزمین پر جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن اگلی جو بات ہے جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں مٹی کسی اور ازواج کو نہیں دی، ام المومن سیدہ عائشہ کو نہیں دی، ام سلمہ کو کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اس وقت نہ عائشہ ہوگی نہ باقی ازواج ہوگی تو ام سلمہ ہوگی تو ام سلمہ ہوگی، اس وقت کوئی دوسری اور ازواج نہیں ہوگی۔ گویا معلوم یہ ہوا حضور جانتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کے وقت میری فقط ایک زوجہ ام سلمہ ہوگی۔ ایسا ہی ہوا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج کا وصال ہو چکا تھا، ام سلمہ اس وقت حیات تھی، ام سلمہ اس وقت حیات تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو مٹی دینے کی یہ وجہ تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حیات ہوگی، اس وقت آپ زندہ ہوگی، اس کے علاوہ باقی تمام ازواج کا وصال ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگا۔ جب میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگا تو ابو جہل نے مخالفت کی اور روکنے کی کوشش کی، بات بڑھنے لگی تو امیہ بن حلف وہ درمیان میں حائل ہوا، تو حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیہ، جب آپ طواف کرنے لگے تو ابو جہل نے روکنے کی کوشش کی، معاملہ بڑھنے لگا تو امیہ بن حلف وہ درمیان میں حائل ہوا۔ یہ امیہ بن حلف وہ ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیہ کو، اے امیہ، اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہی لوگ تجھے قتل کروائیں گے۔ ابو جال اور امیہ بن حلف دونوں کافر ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کہ امیہ بن حلف کو کون قتل کروائے گا، گویا حضور جانتے ہیں کہ اس کے قتل ہونے کا اسباب کون بنے گا، اس کو قتل کون کروائے گا، اور یہ قتل کہاں ہوگا۔ حضور جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ جس وقت امیہ نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ کیا مکہ کے اندر، یعنی مجھے مکہ کے اندر قتل کروایا جائے گا؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں نے تجھے اللہ کے محبوب کی خبر دے دی ہے کہ یہی لوگ تجھے قتل کروائیں گے۔ امیہ بن حلف نے جب یہ بات سنی تو مکہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، گویا کہ کافر بھی جانتا ہے، کافر کو بھی علم ہے کہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا ہے اسی طرح ہی ہوگا، یہ کافر بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس کافر نے مکہ سے نکلنا چھوڑ دیا۔ جناب حضرت سعد بن معاذ نے کہہ دی تو اس نے مکہ سے نکلنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، ابو جہل نے امیہ بن حلف کو مجبور کیا نکلنے پر اور ساتھ لے گیا اسے۔ تو امیہ بن حلف غزوہ بدر کے اندر قتل ہوا، واصل جہنم ہوا۔ جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس کو یہی لوگ قتل کروائیں گے، ایسے ہی ہوا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے زمین پر اپنا دست مبارک رکھا اور لیکیں لگائی۔ غزوہ بدر میں میرے آقا نے ایک دن پہلے میدان بدر میں لیکیں لگائی زمین پر، لینے لگا کر ارشاد فرمایا کل اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر، لیکیں لگا دی کہ فلاں بندہ فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں۔ گویا حضور جانتے ہیں کہ کل کس کس کی موت ہوگی اور وہ کہاں کہاں گرے گا، کس کس کی موت ہوگی اور وہ کہاں کہاں گرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ہم نے دوسرے دن دیکھا ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کوئی نہیں گرا، ایک ذرہ برابر بھی کوئی نہیں آگے پیچھے گرا۔ جہاں جہاں میرے آقا نے لینیں لگائی تھی ہر ایک اپنی آ کر لین پر جو ہے گر گیا، ہر ایک آ کر اپنی لین پر گر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس حدیث کو صحیح المسلم میں امام مسلم بن حجاج نے کتاب الجہاد کے اندر نقل فرمایا، اور اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی کتاب الجنائز کے اندر نقل فرمایا۔ میرے آقا نے جیسے فرمایا تھا ایسے ہوا، اور ہر کافر وہیں گرا جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ معلوم یہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ فلاں کس جگہ پر مرے گا، کس جگہ پر گرے گا۔ آپ کو اللہ نے ان کے انجام تک کبھی علم عطا فرما دیا، وہ ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہ گرے، کیونکہ آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ فلاں کافر فلاں جگہ پر گرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم اسے نہ اتارنا۔ اس کو امام محمد عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، گویا کہ حضور جانتے گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے عثمان کو خلافت کی قمیض پہنائے گا اور لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی نہ اتارنا۔ پہلے ہی فرما دیا، ابھی حضور زہری حیات ہیں، ابھی تو ابو بکر صدیق عمر فاروق جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنے، گویا مصطفیٰ پہلے جانتے ہیں کہ خلافت کی قمیض ابو بکر کے بعد عمر کو، عمر کے بعد عثمان کو دی جائے گی، اس لیے فرمایا اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، مت اتارنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے والے نکلیں گے، خراسان سے سیاہ جھنڈے والے نکلیں گے اور انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ لوگ بیت المقدس پر جا کر جھنڈا گاڑ دیں گے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ جو خراسان سے لشکر نکلے گا اس لشکر کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور فرمایا ان کو روک ہی نہیں کوئی سکے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا وہ جا کر بیت المقدس پر نصب کر دیں گے۔ گویا کہ حضور کا خراسان سے لشکر کا نکلنا اور ان کا سیاہ جھنڈے ہونا اور انہیں واپس کوئی نہ کرے اور پھر انہیں بیت المقدس پر نصب کرنا امام الانبیاء جانتے ہیں۔ امام جو کوئی نہیں جانتا امام الانبیاء جانتے ہیں، اسے علم غیبی کہتے ہیں، غیب کا علم۔ اسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت فی امتی 30 سنۃ ثم ملک، فرمایا کہ میری امت میں خلافت کی مدت 30 سال ہوگی، اس کے بعد حکومت ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اور کتاب الفتن کے اندر باب ما جاء فی خلافت جلد 2 صفحہ نمبر 46 پر اس حدیث کو نقل فرمایا، اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد باب فی الخلفاء جلد 2 صفحہ نمبر 293 میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں خلافت کی مدت 30 سال ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی ایسا ہوا؟ ہاں سنیے، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، وصال زہری کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کی مدت 11 سال 11 ماہ 28 دن ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کی مدت 6 ماہ ہے۔ یہ پانچوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، یہ جو ہے ان کے بعد جو 5ویں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہے، ان پانچوں کی خلافت کی مدت کو جب جمع کر دیا جاتا ہے تو خلافت کی مدت 30 سال بنتی ہے۔ خلافت کی مدت 30 سال بنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانتے گئے کہ میرے بعد کون کون خلیفہ بنے گا اور ان کی خلافت کی مدت کتنی ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا خلافت کی مدت 30 سال ہوگی، اس کے بعد حکومت ہوگی۔ حضرت حسن مجتبی کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے پھر جو ہے شام پر حکومت کی۔ گویا
حضور جانتے ہیں خلافت کی مدت کتنی ہے، پھر حکومت ہوگی، حضور جانتے ہیں کہ خلفاء کتنی کتنی مدت میں خلافت کریں گے اور اس کے بعد حکومت کون کرے گا۔ اسی طرح عسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اہل کوفہ کا ایک وفد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس وفد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی قرن کا رہنے والا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک شخص ہے، اس کو پیش کیا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت میں کرن میں ملک یمن میں لگے رہتے تھے۔ زہری حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات میں موجود تھے، لیکن دیدار حضور کا نہ کر سکے اس وجہ سے کہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگا رہتے تھے۔ وہ یمن میں ہے، کرن میں۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو پہلے فرما رہے ہیں تمہارے پاس ایک شخص آئے گا کرن سے، یمن سے، جس کا نام یقال لہ اویس۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ کرن میں رہنے والا جو شخص ہے جو آئے گا میرے صحابہ کے پاس، اس کا نام اویس ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی خبر دی تھی یمن غیر امن، کہ اس کی یمن میں صرف ایک ہی ماں ہے، اس کی یمن میں صرف ایک فقط ماں ہی ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ اویس نام ہے، یمن کا رہنے والا ہے اور اس کی ایک ہی ماں ہے، دوسرا کوئی افراد کنبے بلادری کا نہیں ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے ہر ایک غلام کے متعلق جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو فرمایا تھا یمن میں ایک اویس ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے حضور فرماتے مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ شخص اللہ کے حضور کسی کام میں قسم اٹھا دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ گویا حضور جانتے ہیں اس کے مقابر مرتبے کو کہ اس کی عزت اور بزرگی کا عالم یہ ہے اللہ کے نزدیک اگر وہ قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے عمل کو بھی جانتے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں عزت اور شرف اور بزرگی کو بھی جانتے ہیں۔ اور حضور یہ بھی فرما رہے آگے کہ جب تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے اپنے لیے مغفرت کی دعا طلب کرے، گویا حضور جانتے ہیں کہ اس کی دعا سے میرے امتیوں کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ غیبی علم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس حدیث کو پھر بیان بھی کرنے والے حضرت امام مسلم بن حجاج، سیاستہ کی دوسرے نمبر پر کتاب، امام بخاری کے بعد امام مسلم بن حجاج الجامع صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ الجامع صحیح مسلم کتاب الفضائل صحابہ باب فضائل اویس کرنی جلد 2 صفحہ 311 پر اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج نے نقل فرمایا۔ وہ آئے نہیں، میرے آقا نے پورا بتا دیا۔ میرے آقا نے، ملا کو ابھی یہی ہے کل کی نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ملا بس اسی رٹ پر لگا ہوا ہے، کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ پتہ نہیں اس کی کتنی بڑی دیوار ہے یا وہ پتہ نہیں کل کون سی ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اور میں نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر میں نے پوری جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ کی ہے اور وہ نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے اشارہ کیا کہ وہ یمن میں میرے مصطفیٰ مدینے میں اور ان کے بارے میں غیبی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرا موضوع علم غیب ہے ورنہ ان کی حالات زندگی بیان ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، شاید مرتبہ شہادت پر فیض ہو جاؤں۔
صحابہ تو دل کے اندر شہادت کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن صحابہ کی بیویوں، صحابیات کے دلوں کے اندر بھی اس قدر جو ہے وہ شہادت کا جذبہ تھا کہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ساتھ چلوں اور شاید میں شہادت کے رتبے پر فیض ہو جاؤں۔ میرے آقا نے ان کو کیا فرمایا؟ حضرت ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا آئیں یرزقنی شہادتا کر فی بیتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنے گھر میں ہی رہو، تمہیں گھر کے اندر ہی شہادت مل جائے گی۔ تم توجہ فرمائیں، اب ہمیں کیا خبر کہ اس بندے کی موت کیسے ہوگی، اس کی کیسے ہوگی، اس کی کیسے ہوگی، اس بندے کی موت کا کہاں ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، کیسے ہوگی، پر میرے آقا تو جانتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا این یرزقنی شہادتا کر فی بیتک، فرمایا اپنے گھر میں چلی رہو، اپنے گھر میں رہو، تمہیں گھر کے اندر ہی شہادت عطا کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ جب میرے آقا کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ تجھے شہادت گھر کے اندر ہی مل جائے گی، تو قال فکانت تسمی شہیدا، پھر صحابہ نے اس کو شہیدہ کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے، ابھی وہ شہید نہیں ہوئی، شہادت کا رتبہ بھی ملا نہیں، بس حضور نے فرمایا تھا۔ کتنا جو ہے وہ یقین کامل تھا صحابہ کو اپنے محبوب کے علم غیب پر۔ قال فکانت تسمی شہیدہ، پھر صحابہ نے اس کو شہیدہ کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ امام الانبیاء بھی فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو آؤ شہیدہ کے گھر چلتے ہیں، آؤ شہیدہ کے گھر چلتے ہیں۔ صحابہ بھی اس کو شہیدہ کہتے، اس کا نام پورے مدینے میں شہیدہ ہو گیا۔ اور پھر وہ گھر میں رہا کرتی تھی، گھر میں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، گھر میں رہتی تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا گھر میں ہی رہو، گھر کے اندر ہی شہادت مل جائے گی، گھر کے اندر ہی شہادت مل جائے گی۔ پھر وہ وقت آیا جس کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا تھا گھر کے اندر ہی تم شہید ہو جاؤ گی۔ ان کا ایک غلام تھا، ایک لونڈی تھی، انہوں نے ایک رات مائی صاحبہ کو گلا گھونٹ کر شہادت کے مقام پر پہنچا دیا۔ غلام اور لونڈی نے دونوں مل کر حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا گھر کے اندر، اور خود فرار ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ امام الانبیاء نے اپنی ظاہری زندگی میں فرمایا تھا تم گھر میں شہید ہو جاؤ گی۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ، جناب صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، اتنی دیر کے بعد جو مستقبل کے متعلق فرمایا تھا ایسے ہی ہوا۔ وہ جانتے ہیں کون، کب، کیسے، کس طرح وصال کرے گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے جب وہ بھاگ گئے انہیں پکڑ لیا، انہیں پکڑ کر سولی پر چڑھایا۔ یہ سب سے پہلے دو شخص تھے جو مدینہ طیبہ میں سولی پر چڑھائے گئے، یہ پہلے دو شخص تھے۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب امامۃ النساء جلد 1 صفحہ 97 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ میرے سامنے سنن امام ابی داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیاستہ کی جو کتاب ہے حدیث کی مستند اور معتبر، اس کتاب کے اندر حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور میں نے امام ابو داؤد کی زندگی پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ تقریر کر چکا ہوں، آپ نے سماعت کی ہے اور وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، معلوم یہ ہوا کتنی بڑی خبر میرے آقا نے فرمائی اور وہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں پوری ہوئی، اور حضرت ام ورقہ کو گھر کے اندر ہی شہادت ملی۔ آگے سماعت کیجئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کی موت پر اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عرش عظیم پر نہیں بیٹھے ہوئے کہ شاید عرش عظیم پر بیٹھ کر یہ بتا رہے ہو کہ یہ جو عرش کا جھومنا ہے یہ سعد کی وجہ سے ہے۔ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش عظیم کی خبر دی، عرش عظیم
सिदरातुल मुंतहा से ऊपर है, 7 आसमानों के ऊपर, सिदरा के ऊपर कई हजार साल की राह का रास्ता, मेरे आका की निगाह से अर्श अजीम भी न छुपा। आप समझ गए कि अर्श अजीम का झूमना किस वजह से है, और बता भी दिया है मेरे सहाबा, अर्श अजीम इस वजह से झूम रहा है कि मेरे साद बिन मुआज की मौत पर अर्श अजीम झूम रहा है। गोया मुस्तफ़ा जानते हैं बैठे ज़मीन पर है और अर्श अजीम का मुशाहिदा फरमाकर बता रहे हैं इसके झूमने की वजह क्या है, मेरे सहाबी की मौत पर झूम रहा है। मेरे सहाबी की मौत पर मुल्ला कहता दीवार के पीछे करो, दीवार नज़दीक है कि अर्श अजीम? वो दीवार नज़दीक, अर्श अजीम तो बड़ी दूर। मेरे आका ज़मीन पर बैठकर अर्श अजीम के झूमने को देख रहे हैं और अपने सहाबा को बता रहे हैं इसके झूमने की वजह क्या है, मेरे साद बिन मुआज की मौत पर झूम रहा है। और इस हदीस को जो है, जो मैंने आपके सामने बयान की, अजामी सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने, जो हदीस की दूसरे नंबर पर किताब है, इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने इस हदीस को अपनी जामी सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब साद बिन मुआज़ जिल्द 2 सफ़ा 294 पर नकल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, मुल्ला कहता है जी हम मानते हैं बुखारी को, हम मुस्लिम को मानते हैं, लेकिन जितना अकीदा बुखारी और मुस्लिम और इब्ने माजा, निसाई और जो है अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हमारा है, खुदा की कसम इनका है ही नहीं है। बात बात पर वैसे ही जो है बुखारी की रट देते गए, बात उनको बुखारी का सही नाम भी नहीं पता, बुखारी के अंदर हदीसों का भी नहीं पता, हदीस बात को आती भी नहीं है। बुखारी बस ये बात बुखारी में है, ये बात बुखारी में, आप ईमानदारी से बताएं जो बात बुखारी में नहीं होगी क्या वो हदीस नहीं होगी? हदीस तो जिस मर्जी किताब में हो, हदीस तो हदीस है। ये लाजमी नहीं है कि बुखारी में होगी तो वो हदीस होगी, मुस्लिम में होगी तो वो हदीस होगी, और जामे तिरमिज़ी में होगी वो हदीस होगी, और अबू दाऊद में होगी वो हदीस होगी, इब्ने माजा में होगी, निसाई में होगी वो हदीस होगी। इनके अलावा जो हदीस की किताब कोई और होगी हम नहीं मानते, इसका मतलब है हदीसों का इनकार कर दिया। ये तो लाजमी नहीं है कि बुखारी में, इमाम बुखारी को तो कई लाख हदीसें याद थी, लेकिन उन्होंने 7,500 हदीसें लिखी। कई लाख हदीसें याद थी, लेकिन बुखारी में कितनी लिखी? 7,500। और मैंने इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की हालात ज़िंदगी पर पूरी जो है वो 2-3 जुम्मों पर मैंने जो है उनकी ज़िंदगी बयान की है, वो नट कर पड़ी है। तो मालूम हुआ हदीस जिस भी किताब में होगी वो तो हदीस ही है। मोमिन तो है उसको मानेगा, मोमिन मानेगा, और जिसके दिल में नफाक होगा वो उरा परा की बात करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, एक और बात सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम हुजूर के साथ तैफ की तरफ निकले, और जब तैफ के करीब पहुंचे तो एक कब्र देखी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा कब्र अबी रुगाल, हाज़ा कब्र अबी रुगाल, फरमाया ये कब्र अबू रुगाल की है, ये कब्र अबू रुगाल की है। और ये शख्स पता है किस कौम के साथ ताल्लुक़ रखता था? कौम समूद के साथ ताल्लुक़ था। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। हुजूर ने फरमाया माँ ये कब्र ये फुला की है, बंदे का नाम लिया, फरमाया हाज़ा कब्र अबी रुगाल, ये अबू रुगाल की कब्र है। और आगे क्या इरशाद फरमाया ये शख्स अज़ाब इलाही से बचने की खातिर हरमे काबा में रहा, इसकी कौम पर अज़ाब आया और ये जानता था कि मेरी कौम पर अज़ाब आएगा उनके करतूतों की वजह से, और इसको ये भी पता था कि अगर मैं हरमे काबा में रहा अज़ाब इलाही से बच जाऊंगा, इसलिए अज़ाब से बचने के लिए ये हरमे काबा में रहा। लेकिन जिस दिन निकला उसी दिन उसी अज़ाब में गिरफ्तार हो गया। हुजूर बता रहे हैं उसकी ज़िंदगी का मतलब बता रहे हैं, नाम बताया, कब्र बताई, नाम बताया, और उसके मरने की वजह बताई, और वो जो दिल के अंदर बात लिए बैठा था हरमे काबा में कि मैं हरमे काबा में रहूँगा तो अज़ाब इलाही से बच जाऊँगा,
میری قوم مر جائے گی، میں بچ جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں صرف بار بار نکلا، اسی عذاب میں گرفتار ہوا۔ فرمایا سن لو اس کی نشانی کیا ہے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تھا، اس کی قبر کے اندر سونے کی سلاخ رکھ دی گئے گی، اگر تم پاؤ اس کو، اگر تم اس کو کھودو تو سونے کی سلاخ اندر سے مل جائے گی۔ جب یہ دفن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ سونے کا سریا، سونے کی سلاخ دفن کر دی گئی تھی۔ میاں اگر کھودو گے تو پا لو گے۔ صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھاگے اور قبر کو کھودا اور اس سلاخ کو پا لیا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اس حدیث کو امام داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الخراج جلد 2 صفحہ 88 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ سنن ابی داؤد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، معلوم یہ ہوا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتا دیا، قبر بھی بتا دی، نشانی بھی بتا دی، اور اس کی حالات زندگی کے متعلق بھی مختصر بتا دیا، اور فرمایا اسی عذاب میں مرا، یہاں دفن کر دیا گیا۔ تو پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی روح کو سلام کرتے ہوئے یہ کہوں کہ اور غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہے۔ زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کی باتیں بتانے والے نبی، زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کی باتیں بتانے والے نبی، زمین کے اوپر رہ کر عرش عظیم کے اوپر کی باتیں بتانے والے نبی، زمین پر ہے زمین کے اندر کی بھی جانتے ہیں اور زمین کے اوپر کی بھی جانتے ہیں، عرش عظیم کی بھی جانتے ہیں۔ تو کہتا ہے دیوار، تو لئی پھر دیوار، تو لئی پھر دیوار، قیامت والے دن دیوار کو ہی کہنا کہ شفاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح یہ حدیث آپ نے متعدد مرتبہ سنی، میں نے بیان کی۔ معراج کی رات حضور گئے مسجد اقصیٰ کی طرف، مقام عریقہ پر پہنچے تو حضور نے فرمایا میں براق پر تھا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے نقل کیا، حضور فرماتے ہیں میرا گزر جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، براق بڑی تیزی سے جا رہی تھی، میرے آقا فرماتے وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ملا کہتا دیوار کے پیچھے، یہ عرش فرش زمین پر بیٹھ کر یہ زمین کے نیچے کی بھی خبریں دیں، یہ عرش عظیم کی بھی خبریں دیں۔ ایک صحابیہ نے حضور کی دعوت کی اور چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی ساتھ دعوت کے لیے بلایا، حضور تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھ دیا گیا، حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لقمہ منہ تک لے گئے، لقمہ منہ مبارک تک لے گئے اور پھر فوراً پھینک دیا، اور فرمایا میرے صحابہ رک لو، رک جو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، یہ گوشت جس بکری کا گوشت ہے، فرمایا وہ بکری اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی۔ کہاں ذبح کی گئی بکری، کہاں گوشت آیا، کہاں سے بکری آئی، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ فرمایا روک لو اپنے ہاتھوں کو، مت کھاؤ، میں ایسے گوشت کو نہیں کھاؤں گا جس کی بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی جائے۔ پھر صحابیہ کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح ہوئی۔ اس نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی عرصے سے، مدتوں سے دل میں ارمان تھا امام الانبیاء کی دعوت کروں گی، جب آج موقع ملا، آپ سے اجازت طلب کی، جب آج آپ نے اجازت دی تو میں نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ جنرل بقی کے بازار کے پاس بکری خرید کر لاؤ، آج امام الانبیاء کی دعوت پکانی ہے۔ وہ بندہ گیا، بازار بقی سے بکری نہ ملی۔ میں نے کہا جاؤ فلاں جگہ پر میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، جا کر اس سے ایک بکری خرید کر لے آؤ۔ وہ بندہ وہاں گیا، وہ جب وہاں پہنچا اس نے کہا آپ کی بہن نے بھیجا ہے، ایک بکری چاہیے۔ گھر میں بھائی موجود نہ تھا، گھر والوں نے ایک بکری جو اس کے حوالے کر دی، تو میں نے سمجھا کہ اب بھائی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب گھر والوں نے ہی دے دی ہے تو اب بھائی کی اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔
پر کمال علم غیب ہے آقا آپ کا، پر کمال علم غیب ہے آپ کا کہ وہ اجازت جو نہیں دی بھائی کی، اس بھائی کی اجازت نہ ملی تو آپ جانتے ہیں کہ بکری نے کے مالک نے اجازت نہیں دی. بکری کا مالک بھائی ہے، اس کی بیوی نہیں، اس کے گھر والے نہیں. تو کہاں سے وہ بکری چلی؟ اجازت نہ ملی، ذبح ہوئی، پر میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ بغیر اجازت کے ذبح ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے پھر اعلیٰ حضرت کو سلام کرتے ہم، کہتے ہیں سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے عیاں نہیں. شستوں پر علم غیب رسول، علم مصطفیٰ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. نا میں نے پہلے کہا ساری زندگی لگے رہیں علم مصطفیٰ پر، علم غیب پر، تو پھر بھی باتیں ختم نہیں ہوگی جو میرے مصطفیٰ نے خبریں عطا فرمائی. ابھی تو یہ بیان قیامت کے رونما